لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا اللهم رب الحل والحرام ورب البيت الحرام يا رب الركن والمقام أول يغض روح سيدنا مولانا محمد بن السلام بزرگان محترم، اللہ جل جلالہ ومن والہ نے ہم کو اور آپ کو جنت سے دنیا میں بھیج کر جو سفر شروع کرایا، ایک بار پھر اس میں رمضان لوٹ کر آ رہا ہے۔ قیمتی زمانہ ہے۔ بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ ہمارے بڑے رمضان سے 6 مہینہ پہلے سے دعائیں کرتے تھے کہ اللہ ہمیں رمضان مل جائے، ایسا قیمتی ہے۔ اور رمضان کے گزرنے کے 6 مہینے بعد تک دعائیں کرتے تھے کہ اللہ رمضان میں ہم نے جو کچھ کر لیا اس کو تو قبول فرما لے۔ بہت قیمتی زمانہ ہے، اتنا قیمتی زمانہ ہے کہ اس کے ضائع ہونے کا بہت افسوس ہوگا، تھوڑا بہت نہیں، بہت افسوس ہوگا۔ اس مہینے کا لمحہ لمحہ سیکنڈ قیمتی ہے۔ اس واسطے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رمضان آنے سے پہلے صحابہ کو رمضان کی تیاری کے لیے کہا۔ یہ جو ہم کبھی کہتے ہیں نا رمضان کی تیاری کرنے کی بات ہے، آ جاؤ بھائی قریب آ جاؤ تھوڑی بات کر لیں، رمضان کی تیاری کیسے کی؟ کیوں؟ مسنون ہے رمضان کی تیاری کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شعبان کے آخر میں صحابہ سے بات کی، اور وہ بات شعبان کی نہیں تھی، وہ بات رمضان کی تیاری کی تھی۔ ایک بڑا قیمتی مہینہ ہے۔ تفصیلی حدیث ہے جس میں تقریباً آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس مجلس میں کوئی 13 نصیحتیں کی ہیں، اور ہر نصیحت ایسی ہے کہ جو آدمی کے لیے گویا خوشخبری ہے۔ یا ایھا الناس قد اذلکم شہر عظیم مبارک۔ ابھی لوگوں پر اعلان ہو رہا ہے، ابھی نصیحت شروع نہیں ہوئی ہے۔ یا ایھا، اے لوگو، تحقیق تمہارے اوپر ایک مبارک مہینے کا سایہ پڑنے والا ہے۔ جیسے کہتے ہیں بزرگوں کے سائے میں رہنا، کسی کی برکت کے سائے میں رہنا، ایک عظیم ایک مبارک مہینہ تم پر آنے والا ہے۔ نصیحت نمبر 1، شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر۔ یہ مہینہ، اس کے اندر ایک ایسی رات آئے گی جس رات کا اللہ کے ہاں درجہ 1000 راتوں سے بہتر ہے۔ ہاں، 1000 الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور
دوسرے مقامات پر دوسرے موقعوں پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل بھی کی ہے. کیا کہ اس مہینے میں قرآن نازل ہوا ہے ایک بات، اور یہ لیلۃ القدر ہے جس کے اندر نازل ہوا ہے. اس مہینے کو جس نے پا لیا اس نے بہت بڑی خیر کو پا لیا. اس رات کو جو اس رات کی برکت سے محروم رہ گیا وہ تو واقعی محروم ہی ہے، یعنی اس کی محرومی میں کوئی شک نہیں ہے. اتنی بڑی رات ہے. پھر میں کہوں بڑی سے مراد یہ نہیں ہے کہ رات کو چائے کے کھوکے پہ جاگنا ہوگا، نہ، اتنی برکت والی رات ہے. یہ پہلی نصیحت ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے اعتبار سے کہ یہ رات ہے 1000 مہینوں سے بہتر ہے. کیوں آئی، کیوں دی گئی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ کہ بعضوں نے سنا کہ فلانے نے 1000 سال عبادت کی، فلانے نے 1000 سال یہ کیا، فلانے نے اس سے زیادہ عبادت کی، تو اللہ کے رسول ہماری تو بڑی تھوڑی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو خوش کرنے کے لیے اللہ پاک نے یہ رات اس امت کو دے دی کہ جو اس میں عبادت کر لے گا تو اس نے 1000 مہینے سے زیادہ عبادت کر دی. اور اگر 2 4 6 راتیں مل گئی پھر تو مزے ہی ہو گئے. شہر فی لیلۃ خیر من الف شہر، اس مہینے کے اندر ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اگلی نصیحت، شہر جعل اللہ صیامہ فریضۃ، یہ وہ شہر ہے، یہ وہ مہینہ ہے. ہمارے شہر تو مقام کو کہتے ہیں، عربی میں شہر کا معنی مہینہ ہے. اس مہینے میں اللہ نے نماز سیام کو، روزے کو فرض کر دیا. اس لیے میں یہ بات اکثر کہتا ہوں کہ اس کو مت بھولو کہ یہ مہینہ رمضان کا اس لیے بابرکت نہیں ہے کہ اس میں روزے ہیں، بلکہ اللہ نے اس بابرکت مہینے کو جو پہلے سے بابرکت تھا اس کو منتخب کیا قرآن اتارنے کے لیے، اس کو منتخب کیا روزے کر رکھنے کے لیے. کیونکہ پہلے مہینے کی بات آ رہی ہے نا. اس مہینے میں اللہ تعالی نے روزے کو تم پر فرض کیا ہے. اور روزہ ایام معدودات، تھوڑا سا ہے، 30 دن کیا ہوتے ہیں. اور وہ روزہ بھی ایسا ہے کہ صبح سے لے کر شام تک بھوکے رہنا ہے اور اپنی جائز منقوحہ بیوی کے پاس نہیں جانا ہے، یعنی صحبت نہیں کرنا. باقی ساری آسانیاں ہیں. یہ نہیں کہا کہ چپ رہو، یہ 30 دن تو ایسا روزہ ہے. یہ نہیں کہا، آپ کو معلوم ہے عیسائیوں کے یہاں کتنا ہے، 40 دن ہے. انہوں نے اس کو اور تبدیل کر لیا، فلاں کھا سکتے ہو، فلاں نہیں کھا سکتے. اور بعض مفسر نے لکھا ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم پر سارا سال روزے فرض تھے. کیوں؟ یہ بھی لکھی، وجہ بھی لکھی کہ روزہ جو ہے وہ آدمی کو لوگوں کی اطاعت پر آمادہ کرتا ہے، نفس کی شرارت سے بچاتا ہے. اور چونکہ نوح علیہ السلام کی قوم بہت اکھڑ تھی، اپنے نبی کو روزانہ مارتی، پتھر میں دب جاتے، اگلے دن سے پھر نبی کھڑا ہوتا اور یہی بات کرتا، پھر مارتے، 950 سال گزارتے. تو مفسرین نے لکھا کہ ان کی قوم کے اوپر تو سارا سال اپنے نفس کو قابو کرنے کے لیے یہ کام کرو. مجھے نہیں پتا کہ وہ کتنے وقت کا روزہ تھا، کتنے ٹائم کا تھا، اس کی نوعیت کیا تھی، لیکن روزہ نفس کو کچلتا ہے، اس لیے ان کے ہاں تو یہ تھا. ہمارے ہاں ایام چند دن ہیں سال میں 30 یا 29. اگلی نصیحت، وقیام لیلہ تطوعا، اس کے قیام کو یعنی رات میں اس کے نماز کو، اس کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کو اللہ نے ثواب کی چیز بنایا. کس نے بنایا؟ اللہ نے. یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ فلانے نے کر دیا، فلانے نے کر دیا، یہ حدیث بتا رہی کہ اللہ نے کیا.
فلانا تو ذریعہ بن گیا. اس لیے اس کو یاد رکھیے، تراویح جس کا نام ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں پڑھ کر دکھائی ہے، اور اس سے آگے جو ماخذ ہیں دین کے، قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس، اس پہ صحابہ کا اجماع ہے کہ یہ تراویح 20 رکعت ہے. اس واسطے بالکل اس میں اگلا سوال نہیں کرنا چاہیے کہ کیوں ہے، کیوں اللہ پاک نے اس کو مقرر کیا ہمارے لیے. تو جیسے رمضان کے مبارک مہینے میں روزے کو لایا گیا، ایسے ہی رمضان کے مبارک مہینے میں قرآن کی تلاوت کے لیے تراویح کو لایا گیا. جو لوگ تراویح پڑھتے ہیں گویا وہ قرآن کی تلاوت سنتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی کیونکہ قرآن سے اس مہینے کا خاص تعلق ہے، اس مہینے میں نازل کیا گیا ہے، تو اس لیے قرآن پڑھنے کا بھی خوب اہتمام کرنا چاہیے. لیکن جلدی جلدی نہیں، آرام آرام سے، ٹھہر ٹھہر کر. ایک چیز بہت تیز تیز کی جائے خراب طریقے سے، اور ایک چیز ٹھہر ٹھہر کر کی جائے، بے شک تھوڑی پڑھی جائے. ٹھیک ہے، تو یہ تیسری نصیحت ہو گئی. من تقرب فیہ بخصلۃ کان کمن ادى فریضۃ فیما سواہ. یہ اگر اس زمانے میں کوئی آدمی اللہ سے قریب ہونے کے لیے کوئی عبادت کرتا ہے، کوئی تقرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، کوئی نفلی عبادت ہے، تو اللہ پاک اس کو فرض کے برابر ثواب دیتے ہیں، ہے نفل. اور اگلی بات، ومن ادى فریضۃ فیہ کان کمن ادى 70 فریضۃ فیما سواہ. اس کے علاوہ اگر فرض پڑھتے، فرض کام کرتے تو آپ کو فرض کا ثواب ملتا، لیکن اس مہینے میں اگر فرض ادا کیا تو گویا 70 فرض کے برابر ہو گیا. دن میں کتنی نمازیں ہو گئی؟ 5. 5 کو 70 سے ضرب دو، اور پھر اس کو 30 سے ضرب دو. سبحان اللہ. تو یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی ارشادات فرمائے ہیں، یہ اس لیے کہ بڑا قیمتی مہینہ آ رہا ہے، اس کی تیاری کرو، اس کو دوسرے مہینوں کی طرح سے ٹال نہیں دو. اس میں تمہارا روٹین وہ نہ ہو جو کہ دوسرے مہینوں میں تھا. اس مہینے کا لمحہ لمحہ وصول کرنے کا ہے. اگلی نصیحت، وہ شہر الصبر. یہ مہینہ ہے صبر کا. اچھا، آپ لوگ تو ماشاءاللہ گھر سے نکل کر یہاں تک سواریوں پہ آتے ہیں. میں بھی کتنا پتہ نہیں 25 سال ہو گئے بھائی. اچھا خاصا لمبا سفر ہے. رمضان میں سڑک پر اتنی لڑائی دیکھنے میں آتی ہے جو غیر رمضان میں نہیں آتی. بھوک کے حال میں اس میں کام بھی کر رہا ہے بیچارہ. تو صبر کے لیے پہلے سے نصیحت کر دی. کیا؟ وہ شہر الصبر. اور ایسے نہیں کہ تم کو کہہ دیا بس صبر کرو، نہیں. والصبر ثوابہ الجنہ. اور جو صبر کرے گا اس کا ثواب کیا ہے؟ جنت ہے سیدھی. تو جو آدمی رمضان میں جھگڑ رہا ہے وہ کیا چھوڑ رہا ہے؟ وہ اپنی جنت کو چھوڑ رہا ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب شعبان کے آخر میں نصیحتیں کی ہیں تو بیکار تو نہیں کی نا بھائی. مسلمانوں کا جذبہ بنایا ہے تاکہ مسلمان اپنے اس رمضان کو اپنی غلط فہمی سے، اپنی سستی سے ضائع نہ کر دیں. وہ شہر المواسات. اور یہ مہینہ غمخواری کا ہے، لوگوں کے ساتھ غمخواری کرنا، ان کے غم کو، دکھ درد کو بانٹنا. جو ہم دیکھتے ہیں زکوٰۃ صدقہ لوگ رمضان میں نکالتے ہیں، زیادہ نکالتے ہیں. کیوں؟ ثواب بہت ہے اور یہ غمخواری کا مہینہ ہے. آپ کے ملازم ہیں ان کے ساتھ غمخواری کیجیے، آپ کے پڑوس ہیں ان کے ساتھ غمخواری کیجیے. وشہر یزداد فی رزق المؤمن فیہ. یہ وہ شہر ہے، یہ وہ مہینہ، میرے منہ سے شہر ہی نکلتا ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے. اچھا، رزق سے مراد ہم ہمیشہ کیا لیتے ہیں؟ پھل فروٹ. لہذا خوب دبا کر کھاتے ہیں، کہتے ہیں مومن کا رزق بڑھ گیا ہے. نہ، اللہ نے تو اس مہینے میں بھوکا رہنے کے لیے کہا ہے. لہذا مومن کا رزق کا مطلب ہے تمام چیزیں،
کھانا، کپڑا، سواری، مکان، سب کچھ جو کچھ ہم استعمال کرتے ہیں زندگی گزارنے کے لیے وہ سب رزق ہے ہمارا. تو اس لیے مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے. اس سے مراد صرف کھانا پینا نہیں ہے، کیونکہ سحری اور افطاری اس لیے کروائی جاتی ہے کہ آدمی اپنی پیٹھ کو سیدھا رکھ سکے، عبادت کر سکے، روزے پر اس کو قدرت حاصل ہو سکے. ورنہ سچی بات یہ ہے کہ روزے میں جو آدمی خوب پیٹ بھر کر کھا لے، اتنا کہ اس کو بدہضمی ہو جائے، فرمایا یہ روزے ہی میں نہیں، بدہضمی تک کھانا کھا لینا یہ اللہ کو سخت ناپسند. اور بڑے خوشی سے کہتے ہیں مولوی صاحب آج تو روزہ نہیں رکھا، روزہ نہیں لگا. کیوں نہیں لگا؟ ڈٹ کے سحری کی تھی. اب ہم تو اللہ کہہ رہے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں اللہ پاک تو چاہ رہے ہیں کہ روزہ لگے تاکہ کچھ نفس کو کمزوری ہو، اور جب نفس کمزور ہوگا تو گناہ نہیں ہوں گے. من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار. جو کسی روزے دار کو روزہ افطار کرائے، کیا ہوگا؟ اس کی مغفرت ہوگی اس کے گناہوں کی، اور اس کو آگ سے رہائی دے دی جائے گی، یعنی جہنم سے نجات ہوگی. اور اس کے لیے ویسا ہی اجر ہوگا جیسا روزے رکھنے والے کو اجر ملا ہے، اور روزہ رکھنے والے کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی. پوچھا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کس کو اتنی قدرت ہے؟ سب کو تو اتنی قدرت نہیں ہے. لیسا کلنا یجد ما یفطر الصائم. سب کے پاس تو اتنے وسائل نہیں ہیں کہ وہ روزہ افطار کرائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارے ایک گھونٹ پانی پلا دو، ایک کھجور کھلا دو، کسی بھی چیز سے افطار. اور یاد رکھیے دوسری طرف آتا ہے کہ جو آدمی حلال رزق سے کسی کو افطار کرائے، حلال کمائی تھی، حلال اپنے خیال میں نہیں، واقعی شرعی طور پر حلال کمائی، اس کمائی سے دوسرے کو افطار کرایا. ایک تو وہ ہے اپنی حرام کمائی سے مسجد میں بھیج دیا افطار، وہ بیچارے کا سارا روزہ خراب. روزہ تو رکھا حلال مال سے اور افطار کرا دیا اپنے حرام مال سے. بہت سے لوگوں کو اس کا شوق ہے، ہونا چاہیے، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ میرا مال حلال ہے کہ حرام ہے. اور یہ بات سن لیجئے کہ روزے دار کے ثواب میں جو کچھ ہوگا وہ اس کو ملے گا. جتنا نیک آدمی ہوگا اس کا روزہ بھی اتنا اچھا ہوگا. تو نیک لوگوں کو روزہ کرانے کا زیادہ ثواب، روزہ افطار کرانے کا. اور جو آخری بات کرتا ہوں اس لیے کہ ابھی تو اور ہے، نماز کے بعد مکمل کر لیں گے اس کو. آخری بات اس نماز سے پہلے یہ کہ جو آدمی روزے دار کو حلال مال سے افطار کرا دے اور وہ اللہ کے ہاں قبول ہو جاتا ہے، یہ سن لیا آپ نے کہ اس کو جہنم سے بھی چھٹکارا ملتا ہے. اس کو دوسری بات کیا تھی؟ اور اس کے گناہوں کی مغفرت ہوتی ہے. ایسا آدمی جس کی قبولیت ہو گئی، شب قدر میں جبرائیل علیہ السلام جب زمین پر اترتے ہیں تو اس آدمی سے مصافحہ کرتے ہیں. اور علماء، اللہ جزائے خیر دے، علماء کو لکھ دیا کہ جبریل سے مصافحہ کرنے کی علامت بھی ہے کہ کوئی سمجھے کہ ہاں جبریل سے مصافحہ ہو گیا. نہیں، جبریل سے جس کا مصافحہ ہوگا اس کے اندر رقت ہوگی، آنکھوں سے آنسو نکلیں گے، خود بخود رونے کا جی چاہے گا. خیر وقت زیادہ ہو گیا، انشاءاللہ نماز کے بعد پھر اس کو مکمل کرتے ہیں. صرف 2 جملے سن لیجئے. کم سے کم کچھ نہ ہو سکے، کم سے کم کچھ نہ ہو سکے تو اس پورے مہینے میں گناہ سے بچ جایا جائے. جیسے نیکی بڑھے گی ایسی گناہ کا بھی شدت بڑھ جائے گی. اور پورا وصول کرنا چاہتے ہیں تو یہ جو کچھ میں ابھی پڑھ رہا ہوں 13، یہ اسی لیے ہے کہ کوئی وقت خالی نہ رہ جائے کہ وہ لوگ 1 سیکنڈ ضائع ہو گیا. کم سے کم گناہ نہ ہو، اور زیادہ سے زیادہ یہ جو نصیحتیں پڑھ رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کی برکت سے اللہ پاک پورے رمضان کو ہمیں ثواب عطا فرمائیں گے. چلو، وآخر دعوانا الحمدللہ.